نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته امري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم۔ آج جو آیات آپ کے سامنے درس کی بیان کرنے لگا ہوں، یہ آپ نے کبھی زندگی میں رزق کی اس بہترین آیت نہیں سن رہے۔ رزق کے لیے پریشان ہے نا بندہ آج کل، اب آپ کو ایسے انمول تحفے دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا اپنے اندر پیدا فرمائیں طلب۔ رزق یہ اس سے بہترین آیت کوئی نہیں ہے، اور یہ ایسی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خزانہ فرما دیں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ، 10 روپیہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بندہ اس کو صحیح طرح سے پڑھنے والا بن جائے، جو میں طریقہ بتا رہا ہوں، پھر مداومت کرے، اللہ تعالیٰ اسے خزانے عطا فرمائے گا۔ اور میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، یہ سال پرانی بات ہے، وہ آیا میرے پاس، کہتا ہے ہر کام میں تباہ ہو چکا ہوں، ہر کام میں ہلاک ہو چکا ہوں، زیرو زیرو زیرو، ہر کام شروع کرتا ہوں زوال چلا جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہ شروع کر دیں۔ آج وہ بندہ خالی پنڈی میں میرا خیال ہے کوئی 10 ارب روپے کا مالک ہے، باقی اس کے ملکوں میں چھوڑ، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ جو آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا، میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے خزانہ نکلا ہے وہاں سے۔ یہ ایک تو ہے کس سے باتیں، ایک ہے پریکٹیکلی۔ اور آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں؟ اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس بھی خزانے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے خزانے، جو پڑھتا ہے اس کو خزانہ ملتا ہے۔ ایک بندہ حسد کرے گا اس کو خزانہ کبھی نہیں ملے گا، بغض رکھے گا کبھی خزانہ۔ آپ یقین قرآن پہ رکھیں، آپ کو خزانہ، میں نے ایسے 8-10 بندے میرے پاس ہیں سامنے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت خزانہ دیا ہے اور نکالا ہے۔ چھوٹی سی دکان ہے، وہاں سے خزانہ نکلا ہے، پلاٹ ہے وہاں سے خزانہ نکلا ہے، چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اس میں خزانہ نکلا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، تنہا والے نوکری کرنے والوں کو کم خزانہ ملتا ہے، اصل خزانہ تجارت کرنے والے کو ملتا ہے۔ نوکری والے کو برکت ہو جاتی ہے، اس میں اللہ اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں، لیکن زیادہ خزانے کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے۔ کیوں کہ ہمارے ٹاپ 10 کے جو صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 کے 10 تاجر ہیں، اور ہمارے خلفائے راشدین 4 کے 4 تاجر ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکری زندگی میں کبھی نہیں کی، آپ نے ہمیشہ تجارت کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ برکتیں اس میں دیتا ہے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نوکری والے کو بھی اس میں برکت کیسے ملے گی؟ اب وہ آیت کیا ہے، وہ عمل کیا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ دیکھیے، حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ جو بار بار مجھ سے کہتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کشتی کو عیب دار کر دیا، یہ آپ نے کیا کیا، بچے کو مار دیا، یہ کیا کیا، دیوار بنا دی اور انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اب میں آپ کو جدا بھی کر رہا ہوں، لیکن میں تعویل بھی بتا رہا ہوں کہ آخر وجہ کیا تھی۔ اس میں تیسری چیز آپ نے بتائی، وہ امل جدار، یہ جو دیوار میں نے ٹیڑھی تھی، گر رہی تھی، میں نے سیدھی کر دی اور یہ بالکل صحیح ہو گئی۔ تو یہ دیوار جو تھی، یہ فکان لغلامین، یہ 2 بچوں کی ہے، غلامین بچے، 2 بچے تھے، چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، یہ ان کی ہے۔ یتیمین، لیکن ہیں یتیم بچے۔ اب یتیم جو ہے یہ اتنا اللہ کے ہاں شان اور عزت رکھنے والا ہے کہ اللہ ان یتیموں کی پرورش کے لیے، ان کے مال کی حفاظت کے لیے 2 نبیوں کو بھیج رہے ہیں، اور 2 نبی، اور یہاں پہ گھر میں یتیم ملتا ہے تو رشتہ دار اس کا مال ہڑپ کرتے ہیں، چچا ہڑپ کر رہا ہے، ماموں ہڑپ کر رہا ہے، تایا ہڑپ کر رہا ہے، رشتہ دار نظریں جمائے ہوتے ہیں کہ یتیم کو کس طرح ہم گھر سے نکالیں اور اس کی جائیداد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں یتیم پر پیار، محبت اور رحمت ہو رہی ہو، اللہ کے نزدیک وہ دنیا میں سب سے بہترین گھر ہوتا ہے، اور سب سے بڑا گھر اللہ کے نزدیک وہ ہے، ملعون گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم پر ظلم ہو رہا ہو۔ تو یتیم کا پیسہ کبھی نہ کھائیں، اس کی بددعا کبھی نہ لیں۔ اب نبی دعا لے رہے ہیں یتیموں کی، نبی دعا لے رہے ہیں، نبی کیوں دیوار بنا رہے ہیں کہ یتیموں کی دعا مل جائے اور یتیم کی مال کی حفاظت ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نبیوں کو بھیج رہے ہیں، تو یتیم جو ہے اس کی بڑی حیثیت ہے، اور اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کا مال۔ پھر فرمایا فی المدینہ، اسی شہر میں ہے وہ یتیم بچے، اور وکان تختہ کنز لہما، اور اس کے نیچے، دیوار کے نیچے خزانہ ہے، خزانہ کنز لہما، خزانہ ہے۔ اب یہ خزانہ نیچے جو ہے، یہ والد نے وہاں پہ دفن کیا، اوپر دیوار چڑھا دی۔ میں مر بھی گیا تو بینک تو ہوتے نہیں تھے اس زمانوں میں، لوگ اس طرح، آج دیکھیے آج سے 50-60 سال 100 سال پہلے بھی، 100 سال پہلے تقریباً یہی چیز ہوتی تھی۔ تو وہ صدیوں پرانی بات ہے،
کا नीचे खजाना जो है दफन किया। खजाना क्या था? अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु शरीफ में है कि आप रवायत लाए हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सोना और चांदी था और वो गोल्ड था और सिल्वर था और वो बड़ी तादाद में था। वालिद ने वो वहां पे रखा और उसके ऊपर दीवार बनाई और सोचा अगर मैं मर भी गया तो ये खजाना महफूज रहेगा, मेरे बच्चे किसी के आगे बालिग होकर हाथ नहीं फैलाएंगे। पता ये चला कुरान की इस आयत से कि अपने बच्चों के लिए अच्छा माल, अच्छी जमीन, घर और नान नफके उनके रोजगार लिए कि उनके बाद में खाना पीने में मशक्कत ना हो, तो इंसान को तैयार करना चाहिए, बनाना चाहिए। वो आदमी जो है जो अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं करता, ना उनके मुस्तकबिल की, ना उनके घर बनाता है, ना उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम करता है, कोई हादसा पेश आ जाए तो बच्चे उसकी बीवी रुल जाएंगे। तो ऐसा बंदा अल्लाह के नजदीक महबूब नहीं है। ये तब नहीं होता कि इंसान कहे जो आए खाओ बस, और नहीं, हर चीज को बनाओ भी। हमारे नबी ने खुद फरमाइश की कि काश हज़रत फातिमा का घर मेरे ये कमरे मेरे घर के साथ होता और इनको कोई घर मिल जाता। तो हजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ने, हज़रत तलहा ने लाकर अपना घर हज़रत फातिमा को तोहफा दे दिया और हजूर के साथ घर जाती हज़रत फातिमा को मिला। हजूर ने नहीं कहा नहीं ये तवक्कुल के खिलाफ है, ये चीजें कोई तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हजूर ने खुद फरमाया कि तुम अपने बच्चों को खुशहाल छोड़ो और उनको जो है अच्छे हाल में छोड़ो, इससे बेहतर है कि तुम उन्हें भीख मांगने वाला छोड़ के जाओ। तो इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं, अपने बच्चों के लिए बनाते नहीं है और खुद ही उड़ाते रहते हैं और ये तवक्कुल समझते हैं, तवक्कुल नहीं है, ये जुल्म है और इसका भी पकड़ होगी। अब ये बंदा मर गया, बच्चों के लिए खजाना छोड़ गया, खजाने का लफ्ज़ है कंज़ुल्लाहुमा, वो खजाना है नीचे, लेकिन वो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि अच्छा ये बंदा कोई अयाश भी नहीं था, आवारा भी नहीं था, ये पिछले नबी मूसा अलैहिस्सलाम से ही पहले का बंदा है, और लेकिन उस जमाने का भी अच्छा बंदा था। अल्लाह खुद गवाही दे रहा है। अब आप और मैं या कोई बंदा किसी की गवाही दें तो हम कितना इत्मीनान करते हैं, या अल्लाह गवाही दे रहा है वकाना अबूहुमा सालिहा, इनका बाप बहुत साले आदमी था, साले। आप नमाज पढ़ने हैं तो आपको मैं देखकर और दूसरा हम एक दूसरे के बारे में कहेंगे कि जी बड़ा साले आदमी है, मस्जिद में नजर आया है, यही होता है ना साले, और हमारी गवाही अल्लाह कबूल करता है, उस बंदे की मगफरत कर देता है। तो यहां अल्लाह खुद गवाही दे रहा है कि जिसका खजाना नीचे दफन है और जिसने रखा है, यानी माल जमा करने वाले, हम समझते हैं कि ये तो कुरान और सुन्नत के खिलाफ काम है, ये जमा ही नहीं करना चाहिए। माल बनाना, पैसा बनाना अच्छे हलाल तरीके से कोई अल्लाह को मबगूज नहीं है। ये साले है और खजाना इसने नीचे दफन कर दिया है और अल्लाह ताला उसकी तारीफ कर रहे हैं साले को। इसलिए साले, फिर इसको इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अब देखिए कि वो बंदा अच्छा नेक था, अल्लाह ने उसकी नस्लों की भी हिफाजत फरमाई। जो बंदा नेक होता है, आप किसी के साथ नेकी करते हैं, वो नेकी जाया नहीं होती बल्कि लौट कर वापस आती है। आपके साथ भी उसका अल्लाह ताला दुनिया में जो है उसका सिला दिलवाते हैं, आपकी औलाद को भी दिलवाते हैं। और एक हदीस में फरमाया इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह नुस्खे कीमिया के अंदर कि औलाद की औलाद को भी उसका सिला मिलता है। और यहां तक कि अल्लाह की हदीस कुदसी वही लाए हैं इमाम गजाली कि 7 नस्लों तक अल्लाह ताला उसका बेनिफिट देते हैं जो आप एक नेकी करते हैं। सुभान अल्लाह आपने कहा, या किसी के आपने साथ, किसी को आपने कपड़े दे दिए, किसी गरीब का आपने साथ दिया। अब ये जो हम गीबत करते हैं, हम लोगों की टोल लगाते हैं, लोगों के खिलाफ बातें करते हैं, हम ये हमारा जो हाल है आजकल मजहबी तबके का भी, नमाजियों का भी, गैर नमाजियों का भी, हमारी ये चीजें भी नस्लों तक जाती हैं। और हमारी किसी के बारे में अच्छे लफ्ज बोलना वो भी नस्लों तक जाता है। तो हमें ये सोचना चाहिए। अब वो बंदा ऐसा था कि जिसको अल्लाह ताला ने ये दी कि उसकी औलाद को भी अल्लाह ताला ने जो है कैसे महफूज किया। और फिर इमाम आगे फरमाया फ़अरादा रब्बुका। अच्छा ये अजीब बात, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कुर्तुबी में बड़ा अच्छा जुमला लाए। आपने कहा देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बोला वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वो अल्लाह है जो मुझे खिलाता है। जब खाने की बारी आई तो कहा अल्लाह खिलाता है, जब पानी पिलाने की बारी आई अल्लाह पिलाता है, और जब बीमार होने की बारी आई तो आपने कहा वइज़ा मरिज़तु, और जब मैं बीमार होता हूं। ये नहीं कहा अल्लाह बीमार करता है, वरना बीमार कौन करता है? अल्लाह करता है ना। लेकिन आपका अंदाज देखिए, ये अदब, कुछ आदाब होते हैं। ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो थोड़ी से लफ्ज सख्त बोल दिए, लेकिन वो सिर्फ सिखाने के लिए है, क्योंकि कुछ चीजें आदाब होती हैं। अभी आप देखिए हजरत इब्राहिम जब खाने की बारी आती है तो क्या कौन खिलाता है? अल्लाह। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु, और जब मैं बीमार होता हूं, मेरी कोई गलती होगी, मैं बीमार हो गया, मेरे से कोई गुनाह हो गया, मैं बीमार हो गया, तो मुझे शिफा फिर कौन देता है? ये नहीं कहा कि डॉक्टर देता है, ये नहीं कहा कि मैं खुद शिफा याब हो जाती। व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफी, तो वो मुझे शिफा देता है। यानी अच्छाई निस्बत अल्लाह की तरफ करनी चाहिए और बुराई की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करनी चाहिए। अदब यह है कि जी मुझसे कोई गलती होगी। जैसे तो अब यहां पे हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम का जो अंदाज है वो अदब का बता रहा है। हज़रत खज़र ने जब कश्ती में थोड़ा मारा ना, तो आपने कहा अरदतु आइबा, मैंने चाहा कि इसमें ऐब लूं, मैंने चाहा, हालांकि अल्लाह का हुक्म था। ऑर्डर किसका था?
اللہ کا. یہ نہیں کہا اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کو توڑ دوں. جب توڑنے کی باری آئی, عیب لگانے کی باری آئی, تو کہا اردت ان اعیبھا, میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں. اور پھر جب بچے کو مارنے کی باری آئی تو وہاں بھی کہا اردنا, یہ نہیں کہا اللہ مار رہا ہے, اللہ نے مجھے کہا مار دو اس کو, بلکہ کہا اردنا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے, یعنی اللہ مجھے کہہ رہا ہے اور میں. اچھا, اس میں بھی خیر اللہ کی طرف کی اور شر اپنی طرف کیا. اور پھر یہاں پہ جب دیوار بنا دی, اور دیوار بنائی کس نے؟ اللہ نے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے کام کیا, خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے کام کیا, اور نیچے خزانہ تھا وہ محفوظ کر دیا. تو یہ نہیں کہا کہ میں نے اور موسیٰ علیہ السلام نے خزانے کو محفوظ کر دیا, اپنا نہیں, میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ کام کیا, ہر طرف میں نہیں. جب یہ باری آئی تو کیا کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ, بس یہ چاہا تیرے رب نے ان یبلغ اشدہما, کہ پہنچے یہ بالغ ہونے تک تو یہ خزانہ محفوظ رہے. تیرا رب چاہتا یہ ہے, یعنی تیرے رب نے یہ کام کیا ہے, اچھا کام اللہ کی طرف منسوب اور غلطی اپنی طرف منسوب. پھر فرمایا وَيَسْتَخْ, اچھا بالغ ہونے کی عمر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 25 سال لکھی ہے کہ جب بالغ ہو جائے یتیم 25 سال. لیکن کچھ ائمہ نے فرمایا نہیں, حتی اذا بلغ اشدہ 40 سنہ, 40 سال کی عمر ہوتی ہے بالغ ہونے کی, یعنی جب یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے. لیکن خیر وہ الگ فقہ کی بحث ہے. اب فرمایا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا, اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر وہ نکال لے اپنا خزانہ وہاں سے. ہم نے دیوار اس لیے سیدھی کر دی کہ اس کا والی جو ولی ہے وہ ابھی آؤٹ تھا یا شہر میں نہیں تھا, اس کو پتہ نہیں جو ہے چلا کے دیوار گر رہی ہے, ہم نے تعمیر کر دی, بس بات ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا اے موسیٰ رحمتا من ربک, یہ سارا اللہ کی مہربانی سے ہوا, یہ اللہ نے ان پہ مہربانی کی کہ ان یتیموں کی حفاظت ہو. یتیموں کے لیے اللہ کتنا سوچ رہا ہے, اور ہم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں, یتیموں کے ساتھ کیا. تو اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے. آگے فرمایا وما فعلتہ عن امری, یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نا, یہ میں نے وما فعلتہ, یہ میں نے نہیں کیا, عن امری, اپنے حکم سے, اپنی سے, یہ سارا اللہ نے کرایا ہے, یہ اس کا آرڈر تھا, بس میں تو اس کا بندہ ہوں, جو اس نے کہا میں نے کر دیا. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ وہ تعویل ہے جس باتوں پہ آپ صبر نہیں کر سکے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی یہ سارا کام تو غیر شرعی نہیں ہوا تھا, ایک دم کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے, یہ ایک بات یہ بھی پتا چلی. اور جو آپ تو اسلام سے ہی نکل گئے, آپ تو کسی کی غلطی پر ایک دم فتویٰ اس پہ نہیں لگانا چاہیے, سوچنا چاہیے شاید اس کی تعویل کوئی اچھی ہو, ہمیں اچھی تعویل کرنی چاہیے. اب یہاں پہ خزانہ جو ہے, آپ چاہتے ہیں کہ خزانہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے, کیا دے؟ خزانہ, مال. تو یہ جو آیت کریمہ ہے, آیت نمبر 82 ہے, اور اس کا یہ حصہ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, یہ جو جملہ اتنا ہے, جب کوئی بندہ دکان پہ بیٹھے, کاروبار کی جگہ پہ بیٹھے, اور بیٹھ کر جب وہاں جائے, یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور اپنی زندگی کا معمول بنائے, انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اس جگہ سے خزانہ عطا فرمائیں گے اور اس جگہ کو خزانہ بنا دیں گے. اور اگر تنہا ملتی ہے ایک بندے کو, تنہا لے یا کوئی بھی پروفٹ لیتا ہے, کوئی کام کرتا ہے, اس کا پروفٹ ملتا ہے, زمین بیچتا ہے, گھر بیچتا ہے, تو وہ لے کر اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کر کے اس کو استعمال کرے, اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے گا. اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے خزانہ اتنا ملے کہ وہ دینے والا ہو, تقسیم کرنے والا ہو, تو وہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے, مال و دولت کی کثرت حاصل کرنے کے لیے ہر جمعہ کے دن جو ہے اس کو 1000 بار پڑھا کرے. وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ, اور یہ پڑھے, اللہ تعالیٰ اسے خزائن عطا فرمائے گا. اگر والدین زندہ ہیں تو والدین کی خدمت کرے, ان کے پیر دبائے, اور پیر دبائے ان کی خدمت کرے, مالش کرے, کوئی بھی خدمت کرے, انہیں خوش کرے, اور اس کے بعد جو ہے یہ آیت جو ہے 100 بار پڑھے, اللہ تعالیٰ اسے اتنا خزائن عطا فرمائے گا. اور فوت ہو چکے ہیں تو پھر ان کی قبر پہ جایا کرے, جمعہ کے دن جائے, کوشش کرے نہیں تو جمعہ کو جائے, اور واپس آ کر یہ پڑھے, 100 مرتبہ دعا کرے, اللہ اس کی مال میں ترقی عطا فرمائیں گے, خزائن عطا فرمائیں گے. اور یہ آیت کریمہ رزق کو, پیسے کو کھینچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور یہ محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خزائن جو تھے وہ کیا تھے, وہ پھر آگے انہوں نے لکھا کہ وہ 7 جملے تھے, عبارت تھی, جو مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی لکھی ہیں. تو وہ 7 وہ پوری ترتیب کے ساتھ, اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.